السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، تبارک اللہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ میسر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا کرم، اور ہم فقیروں پر خاص نظر شفقت، خاص نظر رحمت کہ یہ بابرکت مہینہ پھر ہماری زندگی میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس مہینے کا استقبال ہمیں کرنا ہے اپنے دل کی صفائی کے ساتھ، اپنے ذہن کی صفائی کے ساتھ۔ اگر ہمارا کہیں بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں یا ماں بیٹی میں کہیں کوئی من مٹاؤ ہے، بس اسے صاف کر لو۔ ذہن بھی صاف کر لو، دل بھی صاف کر لو، پھر دیکھیں اس مہینے کے فیوز و برکات کس طرح سے ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برساتے ہیں۔ اگر کہیں نند بھاؤجوں کا، ساس بہوؤں کا، دورانی جٹھانی کا کہیں من مٹاؤ ہے، آپ اللہ کے لیے اسے دل کو صاف کر لو، اسے ذہن کو صاف کر لو۔ اگر دل صاف ہوگا، ذہن صاف ہوگا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی، چہرے پہ نورانیت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں عزت ہوگی۔ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، پڑھنا نہیں پڑتا، کم سے کم اس کام کو کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں، پھر دیکھیں آپ عبادت کا مزہ، پھر دیکھیں آپ عبادت کا مزہ۔ ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، ایک عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ یہ پہلا عشرہ باران رحمت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جتنا ممکن ہو سکے کثرت کے ساتھ پڑھو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد میں جو 10 دن آتے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مستقل مزاجی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو بڑا آسان ہے، سب کے یاد ہے۔ اچھا، استغفار ہے کیا چیز؟ استغفار پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل جو استغفار ہے، اصل استغفار ہے اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ او اللہ، یہ گناہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے ہو گیا، مجھے معافی عطا فرما۔ اصل استغفار آپ کی ندامت ہے، آپ کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلا ہوا مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک کونا پکڑ لو مسجد کا 10 منٹ کے لیے، بس ایک کونا اللہ کے لیے پکڑ لو، اور بس رجوع کر لو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ، بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جانے میں، انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، پیارے اللہ آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں آپ کا اقراری اور اشتہاری مجرم ہوں، پیارے اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے شرم و حیا والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوا ہے۔ ہاں، یہ کر لو، تمام گناہ معاف، تمام گناہ معاف۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ کثرت کے ساتھ پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اچھا، اب اس کے علاوہ یہ ہے، اگر آپ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، تو کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھو۔ میری تسبیحات بعد میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بعد میں، پہلے قرآن کریم۔ ہاں، پہلے قرآن۔ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے ابو ذر، صبح کو اٹھ کر مسجد میں جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لیا کر، تیری نفل کی 100 رکعات سے بہتر ہے۔ اور اگر تو مسائل کا ایک باب سیکھ لے
یعنی تیمم کے اگر تو سیکھ لے تو پتہ ہی چلا کہ پھر 1000 نفلی رکعت سے بہتر ہے، 1000 نفلی رکعت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، بہت رمضان ہماری زندگی میں آئے ہیں، ممکن ہے ہم قدر نہ کر پائے ہوں، لیکن اس سال نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلسل قرآن کریم کو ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہے، مسلسل ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تسبیحات بعد میں ہیں، پہلے قرآن کریم ہے، پہلے قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔